الحمد لله الملك الحق المبين المتناول بعظمته جبابرة السلطان المتقاطع بكبريائه وذات المتمثل المستحيل بقدره سامع الخلق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم الطاهرين المحبوبين المقدسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى وما لكم كيف تحكمون صلوات ہماری تبلیغی گفتگو کا سلسلہ اس منزل پر اختتام پذیر ہوا تھا کہ حسین نے محمد حنفیہ کے نام جو تحریر لکھی اس تحریر میں واضح الفاظ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اسیرو جسی رسول اللہ ابھی ابھی ابن ابی طالب میں پورے اسلام میں فقط دو سیرتوں کا اور دو شخصیتوں کا اتباع کروں گا. ایک میرے دادا رسول اللہ نے اور دوسرے میرے پاس علی ابن ابی طالب نے. دو کے علاوہ میں پورے اسلام میں کسی کی سیرت کا اتباع اور کسی کی سیرت پر عمل نہیں. اس لیے کہ اسلام میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اتباع اس کا ہوگا جو اشرف ہو. اسلام میں یہ بات حتمی ہے اور یقینی ہے کہ پیروی اسی ہوگی جو اکبر ہوگی, پیروی اسی ہوگی جو افضل ہوگی, پیروی اسی ہوگی جو برتر ہوگی. اس بات کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیت میں ایک بات فرمایا جس آیت کو میں نے اس سلسلے کو شروع کے لیے نامے کا نام کرا دیا. اصل چاہیے حق سے ہم کو ایتباع سنو ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ شخص جو حق کی ہدایت کر رہا ہے وہ پیروی سے زیادہ قابل ہے کیا وہ امن ظاہر ہوتا کیا اس کی پیروی کی ہے جو بغیر ہدایت سے خود راہ ہدایت پر آ نہیں سکتا.
اور دوسرا کون تھا امن لا ملتا ہے ہوگا پانی لگتا ہے جب تک کوئی دوسرا ہوتی ہے تو یہ بتاؤ کہ آپ کو پہلے کا مستقبل کون ہے وہ پہلی پڑھی کی ہے یا ہدایت کے بارے میں پہلی کی ہے اور ہدایت کرنے والے کام جو میرا کام نہیں ہے میں اس طرح کرنا اس کے قدم بدلنا اس کی بات کو مان لینا اس کا استعمال کرنا یہ ساری بندے ہدایت کرنے والے کے کام اور ہدایت کرنے والا ہے کام کون ہدایت کرنے والا ابھی تو بات کرتی نہیں ہے تو ہمارے کے ساتھ اور صحیح طریقے سے پوچھا کہ مجھے بتا دیں کہ ہدایت کرنے والا کون اور یہ کریں گے ارے تقریر اردو کرنی ہے لیکن وہاں تو ہدایت کرنے والا ہے اور ہے وہ ہدایت کرنے والا کی بات کیا جائے سے پانی کا پورا پوری دنیا کھول دے قرآن بول رہا ہے پوری دنیا کھول دے ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے کہیں اور کو ہدایت کرنے کا حق نہیں ہے ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے اور ہمارا کا کنٹرول ہمارے پاس ہے دنیا کا کنٹرول ہمارے پاس ہے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پرابلم ہے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ فقط دو بنیادوں پر ہیں ہمارے سامنے میرے نوجوان دوست سبھی کرنا ہے پوری دنیا میں جھگڑا کیا جھگڑا ہے فقط دو بنیادوں پر اور وہ بنیادیں کیا ہے ایک ہے اور دوسرا ہے وہ کہیں گا آپ کے کچھ پیسے ہیں اس معاشرے اور آپ کے کچھ حقوق ہے اس معاشرے پر تو ساری دنیا میں جو جھگڑا ہے کوئی اس بات کا ہے کہ آپ اپنے فرق کو ادا کر دیں اور آپ اپنے ہاتھ بولیں جھگڑے ختم ہو جائیں گے اختلافات ختم ہو جائیں گے شراب ختم ہو جائے گا نکاح ختم ہو جائے گی اور دنیا کا کنٹرول ختم ہو جائے ادا ہو جائے ساری دنیا کی پرابلم یہ ہے کہ اللہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے آپ کے مطالعے کے لیے بنا ہوا ہے سارا جھگڑا یہی ہے ساری دنیا کا یہ مسئلہ ہے تو فقط بولنے نہیں ہے کہ آپ ماننے کے لیے سب تیار آپ ملنے کے لیے سب تیار لیکن اسلام کو ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو جب پورا معاشرہ پک کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہے تو معاشرے کا پک کی ادائیگی معاشرے میں دکھانا جائے گا معاشرے کا پرابلم بند نہیں ہو رہی تو پہلے اپنے پک کو ادا کرو تھوڑی سی ہاتھ ڈالو اگر کوئی انسان حکمران سے لے کے اپنے پک کو ادا کرنے لگے تو سارے حکومت کو ہم لے جائیں گے لیکن مجھے میرا نام شاید تک ایسی شاید کو میں نے اپنی کر دیا ہے اگر سارا معاشرہ ہاتھ کا ادا کرنے لگے اور پیسے کو طور پر ملنے لگے تو ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہاتھ مانگے اور بعد میں پہلے کے ہاتھ ادا کرنا ہے اور تمہارے نہیں چاہیے صحیح ہے باتیں دنیا ایسا نہیں ہوتا ہمارا سامنے سے ہدایت کرے دنیا بنا رہے تھا اور ہمارا حاصل یہ دنیا ہمارے کنٹرول میں ہے آخر ہمارے کنٹرول میں ہے تو پہلے اس نے دیا
داری ہے لیکن پروردگار عالم اپنی ذمہ داری کو خود ارپت کر رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں بھائی چلانا آخرت اور ہمارا حق ہے ہم آخرت سے بھی کنٹرول رکھے دنیا میں بھی ہمارا حق ہے اور ہدایت ہمارا حق ہے پہلے اس نے کیا قرآن دیا ماننے والے معاشرے بہت ہیں پر خدا سچے مانتا ہے رسول کتاب مانتا ہے وہ بچوں کے ساتھی مانتا ہے وکیل دولت کا مطالبہ کرتا ہے لیکن کوئی انسان اس دنیا کا مطابق نہیں ہے ہر انسان دوسرے کا مطابق تو ماننے والے سب ہے لیکن کیا ہے جو پیش کیے والے جو فقیر ہے اور جو پیش کے ماننے کا فقیر تیاری ہے نعمتیں دی شفاعت دی اور پھر یہ کہا کہ دنیا کی ہماری یا آخرت کی ہماری عبادت ہماری کرو تو کیا ایسا ہمارا ان لہانے نہ ہوگا میں دیکھیے سلسلہ کا نہیں ہے جو منزلوں سے آگے کی تکلیفوں سے متاثر ہو جائے گا ظاہر ہے کہ جب فلسفہ ایک موضوع پہ گفتگو کرنی ہے تو موضوع کے جتنے بھی سیاست و سوال ہیں اس سب کے سب آگے پیش کرتے ہیں ان لہانے نہ ہوگا ہدایت کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری اللہ کی ہدایت کی ذمہ داری کیوں ہے ہمیں ایک دوسرے کو ہدایت کیوں کرنا ہے تو بات پوری اتنی ہے کہ اس نے ہمیں صاحب عقل بنایا ہمیں صاحب ٹور بنایا ہمیں ملک کو کی تمیز کرنے کی قوت عطا کی ہمیں پتانی نہیں دی ہمیں ہمارے بند کرنا چاہیے تو جب اتنی ساری چیزیں پروردگار سے دے دی ہے حدیث کیا ہے نیک کیا ہے بن گیا حرام کیا ہے حرام کیا ہے بات کیا ہے نجس کیا ہے سبھی کرنے کی صلاحیت تو ہے نا اب اگر قیامت کے لیے کوئی پروردگار عالم سے اس کے لیے کہے کہ پروردگار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بات کیا ہے اور نجس کیا ہے تو حجت ہو جائے گی نا پروردگار پر کبھی یہ اس نے یہ طے کیا پروردگار نے یہ طے کیا کہ میں ہدایت کروں گا تاکہ میرے اوپر کوئی حجت تمام ہونے نہ پڑے کوئی بات تو آئی ہو رہی ہے اور موضوع بھی لینے کی نہیں استعمال ہو رہا ہے میں ہدایت کروں گا تاکہ میرے اوپر کسی انسان کی حجت تمام نہ ہونے پائے میری حجت میں تمام ہو جائے ہدایت میں کروں گا کروں کیسے کرے گا اچھے طریقے سے ہدایت کرے گا اور ایک عجیب و غریب مندر ہے اس میں سارے کا پانی نہیں سب سے کس مرم سے کراؤں گا اللہ کھانا کھانا سب کا سبزی کو اپنے رکھی آج کو نشان دیکھیں تھوڑے آدھا کی چٹائی دلائیں آج کو نشان دیکھیں سب سے کس مرم سے کرانا سنو ابھی جب تمہارا رب نے آنا ہے نا بزرگ کو بڑھ کر اللہ اس کی تصویر پڑی اللہ یہ اللہ کو ہے جس نے خلق کیا اور انسانیت کو لوگ فرق سے ٹھیک بنایا اللہ کی خلق خلق کیا اور لوگ فرق سے ٹھیک بنایا والذی ادارا وعدا اور یہ اللہ کو ہے جس سے ہر شے کی ایک میزان اور مقدار موجود ہے اور وعدا اور اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کسی اللہ نے ہدایت لگی ہو تو فقط انسانوں کی ہدایت نہیں ہوئی یہ بڑی تکلیف مندر فکر ہے اور مجھے تکلیف کو بیان کا انداز ہے لیکن سننے والوں کے ہر مقدم کے اوپر بھروسہ ہی کیا کر رہا ہوں تو ہم کو سننے ہو جانا چاہیے اللہ نے مطلب انسان کی ہدایت نہیں دی جماعت کی ہدایت ہے نباتات کی ہدایت ہے حیوان کی ہدایت ہے انسان کی ہدایت ہے دربار میں ہے بھائی آیتوں کو ریلیز کرتے چلے انجن نتیجے پر جانا ہے اور یہ شان کا کرتا ہے کہ ہم ساتھ میں اور آنے کے بعد کا ہمارے رب کو مان لیں دیکھا ہمارے رب کو مان لیں گجرات میں کہا ہوتی ہے قرآن مجید کون کرنا اس باتیں کو ماشاء اللہ کو مانا یہ تو بتاؤ یہ تو بتاؤ کہ تم دونوں طرف ہو تو تم دونوں طرف کون ہے دھیان کرے گا رب کو نہ کبھی میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو ہم دیا
اور میرا حق وہ ہے کہ میں ہر شے کی ہدایت کی تو ہر شے کا خالق بھی وہ ہے اور ہر شے کی ہدایت کرنے والا بھی وہ ہے. اب دیکھیے یہ جو مخالفہ ہو رہا ہے یہ کہاں جو ہے جناب کے دربار میں موسیٰ یہ تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے جو اس پوری کائنات سے ہر شے کا خالق ہے اور اس پوری کائنات سے ہر شے کی ہدایت کرنے والا ہے. اب فرعون کے فرق سے نہیں کہتا موسیٰ نے کہ میرا رب خالق بھی ہے اور عادل بھی ہے. تو موسیٰ کی زبان سے نکل گیا نا کہ ہدایت کون کرتا ہے؟ اللہ. موسیٰ کی زبان سے کیوں نکلتا ہے؟ اللہ ہدایت کرتا ہے. فرعون فرق سے نہیں کہتا کہ موسیٰ جس تمہارا اللہ ہدایت کرنے والا ہے تو ہدایت نہیں کرتا یہ تمہارا مسئلہ سے اختیار کرتا ہے. عجیب لڑائی کر رہے اب قرآن جو ہے جو بنتا گیا تو مجھے سننا چاہیے کی حالت ہے. میں تو کہا تم دونوں کا کون ہے؟ اب کو میں آتا تو صحیح کرتا ہوں تمہارا میرا رب ہے جو خالق کی اور عادل ہے. میں تو فرق سے نہیں کہتا کہ بھائی جس سے تمہارا اللہ عادل ہے تو تمہارا ہدایت کر ہے اس میں مسئلہ کیوں بنایا تو فرعون تھا لیکن وسیلے کا بن کے نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ ہم بہت آہستہ آہستہ اپنی منزل تک تک جائیں گے. ہر شے کا خالق ہے ہر شے کا ہدایت کرنے والا ہے. اور یہ پتھر جماعت ہے نا جماعت پتھر یہ بہترین ندیوں کی صورت کیسے اختیار کرتے ہیں. کوئی رسول آیا ان پر کہ تم اپنی حیات کو چینج کر کے فیروزہ یا امیر بن جاؤ. کوئی آیا کوئی نبی آیا نہیں آیا نہیں آیا. یہ فطری ہدایت ہے جو جماعت کو ہو رہی ہے. پودا بنے اوپر بوٹے پودا بنے درخت بنے اور جس پھل کا وہ بیج ہے وہی پھل پیدا ہو اس طرف سے. ہدایت کہاں جائے گی؟ یہ ہدایت کہاں جائے گی؟ یہ ہے جبری ہدایت جس کا نام ہے ہدایت جبری جو ساری مخلوقات کی فطرت میں پروردگار نے رکھی. میں نے کسی وغیرہ پر یہ جملہ عرض کیا تھا کہ میں مچھلی کا بچہ ان سے کوئی جب دنیا میں آیا تو اسے کسی نے پیدا نہیں کرایا. چھوٹے چھوٹے پیسوں کے بچے انہیں کے لیے مانگنے کا طریقہ اور طریقہ سکھایا نہیں سکھایا. یہ فطری ہدایت ہے جو ہر جانور میں رکھی گئی ہر نباتات میں رکھی گئی ہر حیوان میں رکھی گئی. بات تمہاری ہو رہی ہے تو جماعت کے بعد رکھی ہے نباتات کے پاس ملتی ہے حیوان کے پاس ملتی ہے. اور جب چوتھی منزل پہ اثر آ گئی جب چوتھی منزل پہ اثر آ گئی تو آپ اتنی ہدایت کا بھی نہیں تھی اسے کہ اپنے ہوتی ہے سرکت اور ان سرکت اصلوں کو لگام دینے کے لیے مقصد کی ضرورت ہے. مخلوق میں ہر مخلوق کا درجہ معین ہے. یعنی جماعت بہت بڑھ نباتات اس سے بڑا حیوان اس سے بڑا انسان اس سے بڑا تو درجے معین ہے نا. کوئی اپنے درجے کو چھوڑ کر دوسرے درجے نہیں جانا. یعنی جماعت نے کبھی یہ کلیئر نہیں کیا جماعت نے کبھی یہ کلیئر نہیں کیا کہ میں نباتات کبھی کلیئر کیا. اور یہ جو درجہ بندی آپ سے سب کر رہا ہوں اس طرح درجہ بندی کی ادنا ترین مثال یہ ہے کہ اگر آدمی جانور کو کھا لے کھاتے رہتے تو یہ واقعہ ہے اور اگر جانور آدمی کو کھا لے یہ کھا دیتا ہے. یہ بڑی کی باتیں ہو رہی ہے نا. یہ واقعے میں اور بھائی ایک سے دوسرے کو کھا لیا یہ واقعے میں اور حادثے میں فرق کیا ہو گیا. تو فرق یہ ہوا کہ اس نے اپنی حد کو تجاوز کر کے ایک ایسا کام کیا تو یاد نہیں آ رہا تھا. تو ہر ایک کا درجہ اور ہر ایک کی حد معین ہے. جماعت کی اپنی حد ہے نباتات کی اپنی حد ہے حیوان کی اپنی حد ہے اور انسان کی اپنی حد ہے. تو جماعت نے کبھی نہیں کہا کہ میں نباتات ہوں. نباتات نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں حیوان ہوں. حیوان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں انسان ہوں. یہ فقط انسان کا کمال ہے کہ وہ سیدنا کہتا ہے میں نبی ہوں فرعون کہتا ہے میں خدا ہوں اور سورۃ الکہف جماعت کہتا ہے کہ میں امام وقت ہوں.
یہ انسان ہے جو اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتا ہے. یہ حدوں سے تجاوز نہیں ہوا عقل کے برکت گھوڑوں کو لگام دینے کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں. اور آدمی کے لیے ضروری ہے جب اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہو ایک عقلوں کو کنٹرول کرنا ہے. میں بہت ہی منچی سے صحیح ہو کے آتا ہوں اور ان کا حالت کو ذہن میں نہیں ہے. حالت کا بات بات کروں گا. عقل میں حرکت ہوتی ہے اور عقلوں کی حرکتی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی نا کہ جب عقلوں کو کنٹرول کرنا ہے اور جسے کنٹرول کرنا ہے عادی تو عادی اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہوگا. اتنی بات تو طے ہے نا. آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان, نوح اپنے زمانے کے عاقل ترین انسان, ابراہیم اپنے زمانے کے عاقل ترین انسان, موسیٰ اپنے زمانے کے عاقل ترین انسان, عیسیٰ اپنے زمانے کے عاقل ترین انسان, پیغمبر اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان. تو یہ بات واضح ہو گئی نا کہ آدمی کو جو ہر آئے میں ساری عقل سے عقل رکھتا ہو تو جب آدمی کا ہر آئے میں عقل مند ترین انسان ہونا ضروری ہے. تو آج تک میری سمجھ میں یہ نہ ہوتا تھا کہ پہاڑ کے ہلکے سے دھکے میں یہ سرکار کیسے ہو گیا. ہدایت کرنے کے لیے اور عقلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے انسان کے ساتھ آئے آپ نے پروت نے کہا کیا بڑے پتہ میں بھی آئے تھے ہما کو ملنی حدن دوسرا پورا کھانا ہوگا ہما کو ملنی حدن سامن کرنے اٹھایا بڑا خوف لگائے بڑا ہم زیادہ سنو انسانوں سنو میری طرف سے تمہاری طرف اور گھر پر ہدایتیں آتی رہیں گی. میری طرف سے تمہاری طرف اور ہر ہدایتیں آتی رہیں گی. جو میری ہدایت کا استعمال کرے جو میری ہدایت کی صحیح کرے بڑا خوف لگے بڑا ہم زیادہ تو انہیں دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. اس طرح جو آخرت ہو رہے انہیں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو اعلان کیا کہ میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی اور تمہارا کام یہ ہے کہ اس ہدایت کا استعمال کرو اس ہدایت کی صحیح کرو. اور ان سارے واقعات کو دوبارہ محفوظ نہیں ہے جو پرانے عزیز کے آدمی عزیز کے رشتے میں لکھے ایک لفظ کی طرف ان لگانے کو متاثر کروں گا. ہدایت کا آغاز ہوا اور ہدایت کا آغاز انسان دے گا سے خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ اپنا نمائندہ چاروں لوگ سمجھ جائیں گے خلیفہ دلی میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ اپنا نمائندہ. تو پروت بنانے کا دلی کا میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور پیغمبر جب دنیا سے جا رہا تھا تو کہا ہندی سارے کو میں چھوڑ کے جانے والا ہوں. جیسے پیغمبر ہندی چاہے خلیفہ بتانے ہندی چاہے ہندی طرف دونوں میں مشترک ہے لیکن ہندی کے ساتھ طرف سے فرق ہے. اور ہندی چاہے بنانے والا میں ہوں اور پیغمبر کا ہندی چاہے ہونے والا میں ہوں. تو جب کوئی بنا کے چلے جائے بنانا اس کا کام ہے بولنا میرا کام ہے. پیغمبر خلیفہ بنا سکے تو آپ کو مادی خلیفہ کیا بنائیے. اور ہدایت کا راستے کا سمایا ہوتا جو بھی میری ہدایت کا استعمال کرے جو بھی استعمال ہدایت کرے مجھے دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور پھر آخرت میں بھی کوئی حضور نہیں ہوگا. یہ دنیا اور آخرت لفظ میں نے استعمال کیا. قرآن میں جو دونوں لفظ موجود نہیں ہے امن صبر ہدایہ بڑا خوف علیہم بڑا ہوں یا ضرور جو بھی میری ہدایت کا استعمال کرے اسے نہ کوئی خوف ہوگا اسے نہ کوئی حزن ہوگا. پڑھے لکھے افراد میرے سامنے بیٹھے صاحبان خیر و فکر ایک
کے سامنے جو بات کر رہا ہوں یہ دیکھ خوف سے حضور نہیں ہوگا بھائی خوف سے ہماری ڈر حضور سے ہماری اندو رو لینا کسی بات کو ایسا پرانے مجید کیا ہے لاکھ آئے حضور نہ کرو بھائی آیت ہے پرانے مجید کی آیت ہے جن کہا مانا حضور مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تب کسی سے کہا گیا نہ کہ حضور مت کرو اور آیت سے کہا تھا کہ اجتماع کرے وہ حضور نہیں کرتا پیچھے پیچھے اپنے قدموں کو اٹھا کر اس کے نقشے قدم پہ رکھتے رہنا تو جہاں اجتماع ہوگا خوف ہوگا تو حضور ہوگا. اب اسی آیت پر پوری تاریخ اسلام کو پرکھ کے دیکھ لو جہاں اجتماع کی منزل ہوگی نا جہاں بھی اجتماع کی منزل ہوگی وہاں حضور کا دخل نہیں ہوگا وہاں خوف کا دخل نہیں ہوگا وہاں پورے صاف کرنا ہے کہ ساری بچوں کو اور مستقل کرنا ہے اس کے رہتے اجتماع کرو صحیح ہدایت کا جب تو آپ کو حضور تو محفوظ ہوں گے اور جب تو لجاپ دیں گے پورے عرب پورے مکہ پورے زمر ان تاریخ کا پورا پرانا بچہ مزید مزید سے کتنے بس رہ گی آیت کا اختتامیہ ملا اور پوری اچھائیاں ہے دن کی حکایت لگے سے عباد الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسنہ اولئک هداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب. ابھی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو لفظ کے تقریب کر کے سمجھے ابھی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو یہ کون سے بندے ہیں الذین یستمعون القول یہ وہ میرے خاص بندے ہیں جو سنتے ہیں ہر ایک چیز جسے کس طریقے سے بات کی الذین یستمعون القول جو ہر ایک چیز سنتے ہیں ایک لوگ سنتے ہو اور دوسرے لوگ کی بات کا سننا بیان کر دیا جائے ہر ایک کی سنتے اللہ کے خاص بندے کون ہے جو ہر ایک کی سنے یہ کہتا ہے کہ بھائی بنا کی بات کا سننا سنا کر کے بنا جانا کہ اللہ کے بندوں کی نشانی نہیں ہے یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے وہ مشہور ہے بات لگی نا کہ اور ہر ایک کی بات سنتے ہیں اچھا اب سن بڑھیا ہر ایک کے قول سن لیا ہر ایک کی بات بن لی کرتے کیا ہے بہترین بات ہوتی ہے ایسا بات ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اس کی پہلی کرتے ہیں ہر بات کی پہلی نہیں کرتے سنتے ہیں ہر بات کو پہلی کرتے ہیں ہر بندی بلائے کا ادا اللہ یہی وہ لوگ ہیں ان کے اللہ نے ہدایت کرتی اور بلائے کا اولو الالباب اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبانی قبل بھائی کس کے بارے میں ایسا آ گیا سنتے جائیں ابھی تو اس سے مجھے ریلیٹ کرنا ہے گائے سب کچھ اور نہیں سنتے اپنے کو سمجھ نہیں کیا جائے گا کیا آج سے چلانا مخصوص تھا تو پورے عمر کی ظاہر کو دیکھنے میں محفوظ بات لگی نا جب تمام اور یا قانون آتا سنتے ہیں ہر ایک کی بات کو لیکن اتباع احسن کرتے ہیں ایسا کے بارے اوپر لے کے نہیں ہے حسن اچھا احسن بہت اچھا سنتے ہیں ہر ایک بات اچھے کی پہلی کرتے نہیں اگر اچھی کی سامنے آ جائے نا بات تو اچھی کی پہلی کرتے بہت اچھی بات کی پہلی کرتے ایسا کہ بہت اچھی بات پر یہی پتا ہے کہ پورے ملک کے حالات میں اللہ کے بارے عالم نے تو دو جملے رکھے ان دو جملوں میں پھر کیا استعمال کیا اس میں ظاہر ہماری رہی ہمارے کمپنی اور ان سارے کام کی بیٹھے بچہ کافی سارے کو کمانے کرانے پڑا ہے ہمارے قدر ہوا اللہ کل شاہی قدیر ہونے لگی الگ الموت اور حیات سب لوگوں کو آئیوں کو کرو حوالہ اب لگے ایسا کبھی نہیں ہوا نا تو بہت لگے کہ میں بول رہا ہوں تاکہ تجمہ کو پیش کر دوں ہمارے کا لگی بھی یہ بابا کا جو بندہ جس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول رکھا جاتا ملک اس کے ہاتھ میں ہوا اللہ کو لے کے پڑی اور ورنہ ہر جگہ خالی اللہ خلق الموت والحیات
اس نے موت کو بھی پیدا کیا, زندگی کو بھی پیدا کیا, جو پیدا کیا ایک سب لوگوں کو تاکہ تمہارا امتحان لے. لیکن بات کا امتحان لے آئی لوگوں تلوار نکالی سرکاری کی سمجھ لیکن رہنے سے سردی اور ترجیح کی آواز ہو رہی مقصد ہے. ایک طرف مقصد کر رہا ہوں آدھی رات کے قریب دیکھیے ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی قابلہ کہیں پڑاؤ جاتا تھا تو کچھ جوان پوری رات جاگ کر اس پڑاؤ کی عبادت کیا کرتے تھے. دوسری محنت سے یہ ذمہ داری اکیلے اپنا کی تھی. اکیلے اپنا کی ذمہ داری ننگی تلوار لیے کوئی رات کھانوں کا چلایا کرے. آدھی رات کے قریب اب فقیر عباس کے رائے پہ نکلے, ایک خیمے کے قریب رکے, دیکھا کہ ماں میں اور بیٹوں میں گفتگو ہو رہی ہے, اور رک کے سننے لگے. آپ بیٹو میں کون ہوں؟ آپ علی کی بیٹی زینب ہیں. ماں سن رہی ہے, عباس سن رہے, بیٹو میں کون ہوں؟ آپ علی کی بیٹی زینب ہیں. بیٹو تمہیں معلوم ہے, تم جانتے ہو کہ تم کافی تیار سے پہنچے, تمہیں معلوم ہے بیٹو تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنے کافی سے بیٹھے ہو.
लेकिन तरीका है। अब जब हमने देखा कि बातें क्यों कहते हो, कोई गया, कोई बुजुर्ग गया मैदानी जंग में, आदमी मैदानी जंग में तो नहीं गया तो कैसे होगा, कोई मैदानी जंग में तो नहीं गया, ताकि तुम उन्हें बातें क्यों कहते हो, बातें रूम, बातें शाम, बातें बड़ा, ये क्यों कहते हो, ताकि क्योंकि उनके ऐसे हुकूमत से पता हुई, तब वो तय हो गया कि क्योंकि उनके ऐसे हुकूमत से पता हुई इससे वो बात है, तो अतीत उसूल का आगे बढ़ा दो कि क्योंकि यजीद के ऐसे हुकूमत से कतल हुए है। नहीं, मेरी बात वाजे नहीं हुई, इस जूने को एक मसला बना करे, तो क्योंकि हुक्मरान के ऐसे हुकूमत से पता हुई इससे हुक्मरान पाते हैं, तो जिस हुक्मरान के ऐसे हुकूमत से कतल होगा तो हुक्मरान कातिल होगा या नहीं, तो आदमी का हसन के कातिल को दूर जाकर तलाश करने की जरूरत नहीं है। गुफ्तगू अपने आखिरी उसूल पर दाखिल होने वाली है। शादी यजीद अफसर है और हुसैन ऐसा है और सही है, बात सबकी सुनो, लेकिन इत्तेबा उसका करोगे, इत्तेबा और पहली उसकी करोगे जो अहसन हो, बेहतरीन हो, जो कौन बेहतरीन हो, पहली उसकी होगी, कम तक कौन की पहली नहीं हो। अगर मैं आज की हद तक अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में इस पैगाम को कहने तक सका तो गुफ्तगू नहीं तमाम होगी, लेकिन एक जुमले के इलाके के साथ बस पढ़ाने का इन्ना उनमें शरीर रखना होगा कदा, हमने हर शय को एक मैदान के साथ रख किया, पढ़ाने का रब्बुल लज़ी आता कुल्ल शय खलक़हू, तुम बताओ हमारा अल्लाह वो है जिसने हर कुल्ल शय, हर शय की हिदायत की, फिर उसे रख दिया, हर किया और फिर उसकी हिदायत की, हर शय की कुरान ने आवाज दी, तुम नहीं होना सामान समय बताया बड़ा खौफ में नहीं बनाऊंगा कभी, जो हमारी हिदायत का इख्तियार करे, जो हमारी हिदायत की पहली करे, उसे खौफ खुद नहीं होगा। अब ये आयतें तो नहीं करना महसूस हो गई ना, तो अब मुझे फकत एक आयत की समाज की रहमत देनी है अपने सारे मुद्दा सुनने वालों को, और लाखों हजारों तरह की सुनी हो जाए और बात यही तमाम हो जाएगी। मुझे जिन मसाले पर आज के हद तक अपने सुनने वालों को रहमत समाज देनी थी, वो रहमत समाज बनेगी। हिदायत अल्लाह की जिम्मेदारी, हर करे सारी कायनात की हिदायत करे, जमानात की हिदायत, नबातात की हिदायत, हैवान की हिदायत, इंसान की हिदायत, और इन हिदायतों में जो लफ्ज इस्तेमाल हो, जो लफ्ज इस्तेमाल हो वो कुल्लत है। अब इस लफ्ज को जरा देखें और बात यही तमाम हो जाए, कुल्लत है। रब्बुल लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हू, तुम्हारा हर शय से अल्लाह ने हिदायत की, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहू बिक़दर, हर शय की मिसाल हमने मुहैया की और हर शय की हिदायत की मीज़ान हमने नस्ब कर दी। तो दायरा हिदायत से कोई शय खाली नहीं है, तो ताजो रखिएगा, इसे जब आयत को आयत में मिलाने जाओ और बात नहीं कहाँ होगी, इसी मंजिल के वस्तु का नाम हो रहा है। हर शय की हिदायत की जिम्मेदारी है ना अल्लाह पर, कुल्ल शय, ये कुल्ल शय तो समझ आ गया ना, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहू बिक़दर, रब्बुल लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हू, तुम आता अल्लाह ने हर शय की हिदायत का बंदोबस्त किया है। तो अब ये कैसे मुमकिन है, ये फिक्र है तो आज अपने मौसम सुनने वालों की वजह से पेश कर रहा हूँ कि चाहे और जाने के बाद सोचें भाई हर शय की हिदायत की जिम्मेदारी है अल्लाह। जब हर शय की हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह की है तो अब जो भी उसकी तरफ से मंसूब होगा हिदायत के लिए आएगा तो हर शय का जिम्मेदार होगा या नहीं, कुल्ल शय। खेती से आज की हद तक मुझे यही याद करना खेती चाहिए कि भाई कुल्ल शय जितना समझे इतना है, जब कुल्ल शय का हर शय की हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह दी तो अब जो भी नुमाइंदा आएगा वो फकत इंसानों का हाथी नहीं होगा, वो फकत जिन्नातों का हाथी नहीं होगा, वो कुल्ल शय का हाथी होगा। इसीलिए तो यासीन में कहा था वो कुल्ल शय ऐसा ना हो। अब ये कुल्ल शय की हिदायत इस कुल्ल शय से आगे मुस्तकिल हुई ना, कुल्ल शय मारूफ आयत है, पूरी आयत थी, मैं आपकी खिदमत में क्यों पेश करूंगा। कुल्ल शय ऐसा ना हो कि इमाम मुबीन
بھائی توجہ، ہر شے کا احسان ہم نے امام مبین کو، ہر شے کا کنٹرول ہم نے امام مبین کو دے دیا، تو ہر شے کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی اور ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا کہ آپ اس کے ذریعے ہدایت ہوگی، ہے نا؟ امام مبین، امام کے معنی ہدایت کرنے والا، مبین کے معنی کھلا ہوا. اب وہ لفظ ہے نا ٹیکنیکل لفظ ہے امام مبین، کہنے لگے اس سے مراد ہے قرآن. پورا کریں گے تفریحوں کو، اور میرے محترم سننے والے جہاں جہاں بھی ان کے سن رہے ہیں جانتے ہیں کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن دینے کا نہیں، بڑا حیران تفریحوں کو دیکھنے کا مدد کر رہا ہوں. یعنی عجیب و غریب بات ہے، کتنی تفریحیں آپ مرادہ فرمائیں گے انہیں آپ کو امام مبین کے معنی قرآن ملیں گے، ہے نا؟ امام مبین کون؟ قرآن. تو ہم نے کہا بھائی قرآن کو آگے رکھ کے جمع کر لو. بھائی امام ہے نا، بھائی امام ہے سمجھ رکھیے گا، ایمان ہے قرآن، تو ایمان کو جب ایمان ہے قرآن ایمان مبین ہے تو قرآن کو آگے رکھو اور جماعت کی نماز پڑھو. کہا کہ نہیں، جماعت کی نماز کے لیے ناسک کی ضرورت ہے. جماعت کی نماز کے لیے ناسک کی ضرورت ہے. تو ایک جماعت ناسک کے بغیر نہ لگے تو یہ پورا سلسلہ ہدایت ناسک کے بغیر کیسے آگے بڑھے گا؟ قرآن کو کھانے جمع کرو تاکہ نہیں، اس کے لیے تو ناسک کی ضرورت ہے. اچھا پھر کتاب کافی ہوئی، کہا کافی تو نہیں ہوئی نا، لیکن کنٹروورسی آج تک ہے، آج تک کنٹروورسی ہے کہ امام مبین سے مراد ایمان ہے یا قرآن ہے. ہم نے کہا کہ امام مبین سے مراد کھلا ہوا امام، انہوں نے کہا تفصیل رکھنے والوں نے کہ امام مبین سے مراد قرآن. اب جب کنٹروورسی آگے بڑھی تو کہنے لگے بھائی اس میں ہے لفظ مبین اور مبین کے معنی کھلا ہوا، تو اب اسلام اپنے امام کو، اور اب اتنے سارے امام ہدایت کے ماننے والے بچے امام سے دکھ رہا ہے. کسی کے قرآن نے کہا ہے مبین، قرآن نے کہا کہ مبین کے معنی ظاہر پوشیدہ نہ ہو، آشکارا کھلا ہوا. تو جب کھلا ہوا ہے تو پھر کہیں تو نظر آئے بھائی آیا نہ کسی کو، کسی ماننے والے کو آتا ہے یہی اعتراض ہے جس کو آیا. لیکن خدا کی قسم قرآن کا معجزہ بھی نہیں. بس میں نے بڑی سہمت، میں نے بہت سہمت تھی اپنی اپنی حاصل قدموں پہ آئی. قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ جس سورے میں ظاہر ہے بکل صحیح آسلام کی امام مبین، ہم نے ہر جگہ کنٹرول امام مبین کو دے دیا. کہ سورہ کون سا؟ سورہ یاسین. اسی سورے میں آگے بڑھ کر ایک اور آیت ہے اور اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے لفظ مبین کو استعمال کیا. علم آج میں پڑھے لکھے میں سے مخاطب ہوں. علم آج رہتی کیا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. میں بہت معذرت رہا ہوں کہ میں نے اپنے سننے والوں کو رحمت کی. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ علم آج رہتی کیا بنی آدم، ارے آدم کے بچو کیا میں نے تم سے عالم ارواح میں اور عالم سر میں کیا نہیں کیا تھا؟ کیا ہے؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ خبردار تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کے لیے بھی مبین ہے اور ایمان کے لیے بھی مبین ہے. اور تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان مبین ہے تو میرا کہاں آتا ہے؟ یہی ہے نا کھیتنا، تو تم اپنے مبین کو لے آؤ، ہم اپنے مبین کو لے آؤ. یہ کربلا امام مبین اور عدو مبین کا تصادم ہے. یہ کربلا آئسن اور اکثر کا تصادم ہے. اور بات وہ جو زبان سے آ جائے، بات وہ جو زبان سے آ جائے. جب خط آیا جیسا کہ میں کل کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، تو اس کے بجٹ دے دو، اور اگر بجٹ نہ کرے تو سرکار کے جواب میں بھیج دو. تو ولید نے مروان سے مشورہ کیا تو بھائی تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا میں حسین پیاری کو بیعت کے لیے طرف کروں دارو لیوایا میں؟
کہاں جہاں طلب کرو اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو انہیں زندہ جانے نہ دینا، ان کا سر کاٹ کر اس حد کے جواب بھیج دینا. یہ مشورہ کس نے دیا؟ مروان نے. لیکن جملہ تاریخ کے اندر بے اختیار ولید کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. ذالک هو الخسران المبین. بھائی یہ وہی خسارہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں. اب تو بات واضح ہو گئی نا کہ عدو مبین کون ہے، امام مبین کون ہے. آئے جو باقی آگا پیش کر چکا اعلان کیا تو ہونے دو، ہم دیکھیں گے کہ خلافت کا اور بیعت کا مستحق کون ہے. یہ کہہ کے نکلے، بنی ہاشم کو ساتھ لیا. بنی ہاشم گھر کی طرف سامان سفر کی تیاری میں روانہ ہوا. بخاری ابن علی روضہ رسول پہ گئے، ذریعہ رسول پہ گئے، اجازت طلب کی. صبح کو ماں کی قبر سے آئے، رخصت ہوئے، چاہے رسول کو مکمل ہوئی. چلے نہ بھیا تمہارا چھوٹا بھائی اب مدینے سے رخصت ہوا. آج کے سب تمہارا چھوٹا بھائی اب اس شہر میں رخصت ہوا. یہ کہہ کے بچے دولت پڑا میں داخل ہوئے. ابو الفضل عباس کو بلایا، کہا بھیا ہمارا سبق تیار ہوا. آج ہمارا ہمارا سبق تیار ہو گیا. میں کروں گا کہ کس شہر کے سامنے آگرہ چلا ہے اور بیویوں کے سواری کی شان کیا ہے اسی مندر سے بات کروں گا. لیکن آج بھی آپ نہیں کرتا. ہمارے سبق تیار ہوا، آج ہمارا تیار ہو گیا. وہ تاریخ میں آگے نکلے ٹھیک ہے اور جملہ سنی اور جملوں کو جانا. جب چلنے لگے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ زندہ گزرے میں گئے. اپنے سر افسر کو گود میں لانے کی رکھیے انہیں تکیہ کر ام البنین کے گزرے میں گئے. ہاں ہے نا ابو الفضل عباس گزرے میں گئے، سر کو گود میں رکھا، روزے رہے. ام البنین نے سر کو سیدھے سے لگایا، روزے کیا پڑھا لکھی. دو ویڈیو تو رکھتی ہوئی، وہ ویڈیو تو گھر کے دروازے پر آئے. بیمار بیٹی کھڑی تھی، اسے سینے سے لگایا. وہاں نکلے بخاری پیاری کی سواری کا کارواں سامنے لایا گیا. بخاری پیاری یہ چاہ رہے تھے کہ اس گھوڑے پر ہوا جو کے لیے لایا گیا. ایک مرتبہ اور یہ عاشق کی ساری عورتوں نے سو سے نکل کر اٹھائی کو یہ مقصد ہے. یہ مقصد ساری عورتوں نے بڑی حاصل سے اٹھائی کر دیا. جب پتا حسین نے کھڑ آیا کہا یہ تمہارے آنے کا سبب کیا ہے؟ یہ تو گھر سے کیسے نہیں رہے. کہا مولا بس ایک بات کہنے آئے ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے مولا کیا کچھ کہیں گے، پتا نہیں چیزیں ہم نہیں کہیں گے، لیکن مولا ہماری ایک خواہش ہے. کہا کہ چیزوں پر ساتھ ہماری خواہش کیا ہے؟ کہا مولا ہماری خواہش تو اتنی ہے کہ ہم رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور جنت کی تمہاری ہمارے درمیان چل جائے.
سکھائی تھی، یہ 28 سبق سکھائی تھی اور یہ 11 معلوم سکھائی تھی. یہ جو مہینے تھے یہ آدمی تھی، یہ سجاوے تھے، مجھے اپنی اڑائی گئی جن میں شہزادی کے سامنے بنانا گیا اور چھوٹی بچی کے گلے بنانا گیا. جو سفر ہے یہ سفر مدینے سے ہے اور دوسرا سفر کربلا سے ہے. مدینے سے نکلنے میں شام یہ تھی جب دائیں اور بائیں عورتیں کھڑی تھی شہزادی کی سواری کر رہے تھے. اور جب کربلا سے یہ سواری روانہ ہوئی، یہ قافلہ روانہ ہوا تو شام کیا تھی؟ فقط 2 جملوں کی محنت، فقط 2 جملے. آپ سے سیریس کیا تبھی تمام ہو گئی لیکن جملہ سنتے رہے. نہ کیا ہے 11 محرم کربلا سے اہل حرم روانہ ہونے والے ہیں. یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا سید سجاد اپنے خاندان کی بیٹیوں کو سوار کرو. بچے بندہ ایک مرتبہ شہزادی آپ کی عورت کے آگے بڑھے اور کہا کیوں بھائی نے جاتے وقت ان بیٹیوں کو میرے حوالے کیا تھا، ان بیٹیوں کو میرے حوالے کیا تھا اور کیا سوال نہیں کرے گا میں سوال کراؤں گی. یہ کر کے آگے بڑھے یہاں ثابت کرا گیا. شہزادی نے جانوروں کو کم کیا اور بیوی نے پاور کا ناطے میں سوار ہوئی. ایک بیوی اسلام سے سوار ہوتے رہی، نہ کے آگے بڑھتے رہے. آخر میں کچھ 2 بجے اب یاد ہے شہزادی جنب ہے، اب تو ہے میدان میں، اب یاد ہے شہزادی جنب ہے. کہا وہ بھی اما آواز خراب ہو جائے، وہ بھی اما آواز خراب ہو جائے. کہا کہ نہیں دیتے تیرا بات مجھے میرے حوالے کر کے کیا تھا، مجھے میرے حوالے نہیں کیا. راجا خان سے بیمار کا قرار کرایا. اب اکیلی محنت میں لڑنے پڑی تھی، اکیلی محنت میں لڑنے پڑی تھی. کوئی قرار کرانے والا